آؤ میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ حشر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئی اور شیطان نے ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے، جو قوم عاد کہلاتی تھی، کہا کہ تم خدا کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم سے اسی واضح نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ وہ دے گا جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے بارش برسائے گا، جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھے گی۔ وہ بولے، اے ہود، تمہارے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہتے ہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پر میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرے اور تمہارے پروردگار ہے۔ میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجنا تھا وہ میں تم تک پہنچا چکا ہوں۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا، اور تم خداوند تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ تو روز ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جو اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے، اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر مالدار تھے اور مالداروں کے سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اسی وقت آسمانوں پر ایک بادل نمودار ہوا، جسے دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بعد بادل کے بعد آندھی آئی، جو 8 دن اور 7 راتوں تک مستقل چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نست و نابود ہو گئے، صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہی باقی رہ گئے۔ اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے پاک ہو گئی۔